السلام علیکم منہاج، آپ سب سے ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ یہ 2009 کی بات ہے۔ ہم ایک گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ اس وقت میں آپ کا شو بھی سنتی تھی، تو وہاں شفٹ تو ہو گئے تھے، لیکن عجیب سی وائبز آتی تھی وہاں پر، نیگیٹو سی۔ اور ہمارے گھر کے سامنے والا جو گھر تھا، وہاں پر ایک پیڑ تھا، برگد کا پیڑ تھا، آئی تھنک کافی بڑا، کافی گھنا اور پرانا تھا، اور اس کی شاخیں ہمارے گھر کے صحن تک آیا کرتی تھی۔ اسی گھر میں میرے گرینڈ فادر جو ہیں، ان کا انتقال بھی ہوا تھا۔ جب ہم وہاں شفٹ کر کے گئے تھے تو الحمدللہ وہ ان کی صحت کافی اچھی تھی اس وقت، لیکن وہاں رہتے رہتے ان کی کنڈیشن ڈاؤن ٹو ڈاؤن ہوتی گئی، اور وہاں مطلب آئے دن کوئی نہ کوئی عجیب انسیڈنٹس ہوتے تھے۔ لائک جب رات میں سویا کرتے تھے تو صحن سے کسی کے چلنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، حالانکہ ہمارا روم بالکل صحن کے سامنے ہی تھا، لیکن کبھی کچھ نظر نہیں آیا، بس آوازیں آیا کرتی تھی فٹ سٹیپس کی۔ اچھا، اس گھر میں 3 رومز تھے۔ ایک روم تھا میرے پیرنٹس کا، اور میں اور میرے سبلنگس ہم سب ایک ساتھ ہی رہتے تھے اس روم میں۔ دوسرے روم میں میرے گرینڈ فادر رہتے تھے، اور 3rd روم جو تھا وہ بس یوں ہی تھا، ہم کھیلنے وغیرہ جاتے تھے وہاں پر، اور رہتا کوئی نہیں تھا وہاں پر۔ اچھا، اس روم کا ماحول بہت عجیب سا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اگر لائک جیسے پورے گھر کی صفائی کیا کرتے تھے، تو اس روم کو نا مطلب ایسا ہوتا تھا کہ وہ روم صاف نہیں رہتا تھا۔ لائک صفائی کر کے روم لاک کر کے باہر آئے، جب واپس روم کھول کر اندر گئے تو کبھی کبڈ سے کپڑے باہر ہوتے تھے، شوز یہاں وہاں پڑے ہوتے تھے، اور مٹی ڈسٹ بہت زیادہ ہر چیز پر جمی ہوتی تھی، ایون مرر پہ بھی۔ تو وہ روم صاف نہیں رہتا تھا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ گھر میں ہمارے چکن رکھا ہوا تھا، رات میں میری امی نے رکھا تھا، اور وہ کچا میٹ تھا، تو آبویسلی کوئی کھا نہیں سکتا، ہم بھی چھوٹے تھے، کوئی کوک بھی نہیں کر سکتا تھا امی کے علاوہ۔ تو جب وہ صبح اٹھی امی، تو دیکھا کہ ہمارے فریج میں سے مطلب میٹ غائب ہے، چکن بھی تھا، آئی تھنک فش بھی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور کوئی بنا بھی نہیں سکتا تھا اس وقت۔ یہ بات بہت بہت عجیب تھی اس وقت کہ اس طرح سے گھر میں سے کچا گوشت کہاں چلا گیا۔ خیر، اوائڈ کیا میرے پیرنٹس نے۔ اچھا، ایک بات مجھے اور یاد آئی، وہ جو 3rd والا روم تھا نا، جہاں کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہاں پر ہم بہن بھائی کھیلا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا، میری خالہ آئی ہوئی تھی، امی میری سسٹر کو لے کے گئی ہوئی تھی، تو مجھے ایسا مجھے نہیں پتا تھا کہ میری سسٹر بھی گئی ہیں میری امی کے ساتھ۔ تو میں اپنے گرینڈ فادر کے روم میں گئی، اور میں نے اپنی سسٹر کو آواز دی۔ جب میں نے اس کو آواز دی تو جس طرح وہ مجھے جواب دیتی ہے کہ جی آپ بھی، اس طرح سے مجھے اس روم سے آواز آئی۔ تو میں نے کہا کہ ادھر آؤ، مجھے کام ہے۔ میں باہر روم کے کھڑی رہی، فریج سے میں نے باٹل نکالی، پانی پیا، میں ویٹ کرتی رہی کہ میری سسٹر باہر آئے گی، لیکن 5-10 منٹ گزر گئے، وہ نہیں آئی۔ میں چلی گئی خالہ کے پاس، میں نے کہا شاید آ جائے گی خود ہی۔ تھوڑی دیر بعد میں دیکھتی ہوں کہ مین گیٹ سے میری امی میری سسٹر کے ساتھ انٹر ہو رہی ہے۔ آئی واز کمپلیٹلی شاکڈ کہ یہ کیسے ہو گیا، ابھی تو مجھے اس کی روم سے آواز آئی تھی۔ میں نے لٹرلی اس سے پوچھا
اس کو یہ سین بتایا کہ میں نے تمہیں آواز دی، تم نے مجھے جواب دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم گھر پہ نہیں تھی اور مجھے تمہاری آواز آئی ہے؟ تو یہ بات مجھے اب تک یاد ہے، اور یہ ایک مسٹری ہی ہے کہ یہ کس طرح سے ہوا، کیسے آواز آ سکتی ہے اس انسان کی جو گھر پر موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز میں نوٹ کرتی تھی جب میں اپنے دادا ابو کے روم میں بیٹھ کر، اکثر میں وہیں پڑھائی کرتی تھی۔ مجھے پڑھائی کا اتنا زیادہ شوق تھا، میں نیوز پیپرز، اپنی بکس، جو بھی پڑھنا ہوتا تھا میں ان کے روم میں پڑھتی تھی۔ تو ان کے روم سے بالکل ساتھ ہی تھا وہ تھرڈ والا روم، جو تھوڑا سا عجیب تھا۔ تو میں وہاں پر بیٹھ کر جب پڑھتی تھی، مجھے اکثر ایسا لگتا تھا ہماری کبرڈس کے جو دروازے ہیں وہ کوئی کھولتا ہے اور کوئی بند کرتا ہے، کنٹینیوسلی وہ دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آیا کرتی تھی، جو کہ بہت عجیب تھا۔ اور جب میں جا کر چیک کرتی تھی تو دروازے بند ہوتے تھے، پھر آ کر بیٹھتی تھی، پھر دوبارہ سے لگ جاتی تھی پڑھنے، پھر سے آواز آنا سٹارٹ ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمارے گھر والوں نے بھی اگنور کیا۔ اچانک میرے گرینڈ فادر بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے اس گھر میں، بہت بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ میرے ابو رات کو جاگ کر دادا ابو کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اس وقت منہاج میں آپ کا شو بھی سنتی تھی، میرے فادر بھی سنتے تھے۔ تو میں آپ کا ہی شو سن رہی تھی اور میرے فادر اپنے فون میں آپ کا شو الگ سے سن رہے تھے، وہ دادا ابو کے روم میں۔ تو اچانک میرے جو گرینڈ فادر ہیں وہ نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئے، اور میرے ابو کو انہوں نے آوازیں دی، ہلا کر انہوں نے میرے ابو سے کہا کہ وہ اس کمرے میں کوئی گیا ہے، کوئی صحن سے بھاگتا ہوا اس کمرے کی طرف کوئی گیا ہے۔ میرے ابو حیران کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں ادھر ہی لیٹا ہوا ہوں، جاگ رہا ہوں، آپ کا شو سن رہے تھے۔ وہ عجیب حیران ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی کوئی گھس گیا ہو کمرے میں۔ دادا ابو کہنے جاؤ دیکھو کون ہے، جلدی نکالو اس کو گھر سے باہر نکالو، کون ہے۔ میرے ابو کمرے میں گئے، کمرے میں کوئی بھی نہیں۔ اچھی طرح انہوں نے دیکھا، بیڈ کے نیچے، کبرڈس کے پاس، کبرڈس کے اندر کوئی بھی نہیں۔ واپس روم میں آئے، دادا ابو سے کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے ابا، وہم ہوگا آپ کا، آپ نیند میں ہوں گے، آپ سو جائیں۔ اصل میں میرے دادا ابو کے وہ آخری کے دن چل رہے تھے، اکثر مجھے بلایا کرتے تھے، مجھ سے بات کرتے کرتے کہتے تھے کہ اس کو ہٹاؤ، یہ کون ہے، اس کو میری بچی سے دور ہٹاؤ۔ میں ڈر جایا کرتی تھی کہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ امی ابو کہتے تھے کہ نہیں چھوڑ دو، وہ مجھے سمجھاتے تھے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ریئیکٹ مت کرو۔ تو ایسے ہوتے ہوتے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا، آئی ڈونٹ نو اس گھر میں کیا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی کی پیدائش اس گھر میں ہوئی، اور ہم نے اپنے گرینڈ فادر کو وہاں پر کھو دیا۔ خیر ان کی ڈیتھ کے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، کچھ چیزیں بہت عجیب تھی اس گھر میں، مناج کے اس گھر میں جب گئی تھی تو میرے ہیئرس کافی لمبے تھے، یہاں تک ایون میری ویسٹ سے بھی نیچے تھے، کمر سے بھی نیچے میرے ہیئرس تھے۔ تو وہاں جاتے ہی میرے بال بہت جھڑنا اسٹارٹ ہو گئے۔ اب وہ کہتے تھے کہ پیڑ ہے صحن میں، کبھی بھی وہاں پہ بال مت سکھایا کرو، احتیاط بھی کی، اس کے باوجود بال بہت بہت زیادہ جھڑے اور بہت چھوٹے رہ گئے۔ اور بس یہی ہوتا تھا کہ روزانہ صحن سے فٹ سٹیپس کی آوازیں آنا، اس کمرے میں خواہ مخواہ کچرا ہو جانا، یہاں تک کہ صفائی کرنے کے بعد روم لاک کر کے جاؤ، دوبارہ کھولو تو دوبارہ روم بکھرا ہوا ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد یہ چیزیں کم ہو گئیں،
ایون ان کی ڈیتھ کے بعد میں ان کے روم میں رہنے لگی. مجھے بہت زیادہ یاد آتے تھے, میں بہت زیادہ مس کرتی تھی ان کو. تو ان کے روم میں رہنے لگی تو امی ابو ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو بیمار ہو جائے, اس کو کچھ ہو جائے. میں بہت زیادہ کلوز تھی ان کے, اس وجہ سے ان کا 40واں جیسے ہی ہوا تو ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا, شفٹ کر دیا کہیں اور. بٹ ابھی بھی یاد آتا ہے کہ مطلب ابھی بھی ہم بھول نہیں سکتے. تھینک یو سو مچ میری اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.